معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ پٹی کھلنے کے بعد ورشا نے آہستہ سے اپنی آنکھوں کو ملا، آنکھیں میچی اور کھولی، پھر کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالتی ہوئی بولی، پوری رات سفر میں گزر گئی؟ جی بی بی، ہم کراچی سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ یہ کیا جگہ ہے؟ ورشا نے حسب معمول اپنی معلومات میں اضافہ چاہا۔ اس جگہ کا نام میں نہیں جانتی، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، چندن نے دھیرے سے کہا۔ ورشا نے محسوس کیا کہ وہ سفید جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ اس کی مجبوری سمجھتی تھی، لہٰذا اس نے جگہ سے متعلق کوئی اور سوال نہ کیا۔ بی بی آپ کچھ پئیں گی؟ ہاں، چائے پیوں گی، ورشا نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ تھکن ہو گئی ہے؟ آپ چہرے پر چھینٹے مار لیں، میں چائے لے کر آتی ہوں، اس نے مشورہ دیا۔ ورشا نے باتھ روم میں جا کر اپنا چہرہ اچھی طرح دھویا، سامنے لگے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، چہرے پر تھکن برس رہی تھی۔ یہ ایک مشکل اور دشوار گزار سفر تھا۔ آخری 10 میل انتہائی تکلیف دہ تھے، راستہ اونچا نیچا اور کچا تھا۔ آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے وہ بار بار چندن پر گر رہی تھی۔ گاڑی کو خاصے جھٹکے لگ رہے تھے۔ 10 منٹ میں چندن چائے لے آئی، چائے کے ساتھ کھانے کی کچھ اشیاء بھی تھیں۔ چندن نے یہ بہت اچھا کیا تھا، اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے چند بسکٹ لیے، تھوڑا سا خشک میوہ چکھا اور پھر چائے پی کر ذرا تازہ دم ہو گئی۔ ورشا بی بی، 4 بجنے والے ہیں، اب آپ سو جائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنے بجے آ کر اٹھاؤں۔ ایک قیدی کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت ہے؟ ورشا نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ چاہیں تو پورا دن سو سکتی ہیں، آپ کو مکمل آزادی ہے، آنے والا تو رات کو آئے گا۔ اچھا؟ ورشا نے چندن کو گہری نظروں سے دیکھا۔ تم اسے جانتی ہو؟ نہیں بی بی، میں کسی کو نہیں جانتی، چندن نے پھر سفید جھوٹ بولا۔ چندن، تمہیں جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے؟ ورشا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ چندن نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے چہرے پر یکدم اداسی پھیل گئی، پھر وہ مری سی آواز میں بولی، ورشا بی بی، میں کب آ کر اٹھاؤں؟ 11 بجے تک آ جانا، ورشا نے اسے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے بی بی۔ چندن سنو۔ جب وہ جانے لگی تو ورشا نے پیچھے سے آواز دی۔ چندن فوراً رک گئی، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جی بی بی۔ چندن، میری ماں میرے لیے تڑپ رہی ہوگی، تم ایک کام کر دو، میں تمہیں ایک فون نمبر دیتی ہوں، اس نمبر پر فون کر کے صرف اتنا بتا دو کہ میں خیریت سے ہوں، ورشا نے کہا۔ کاش بی بی میں ایسا کر سکتی۔ بی بی، یہ حویلی ہے، آپ حویلی میں ہیں اور میں اس حویلی کا تنکا ہوں، ایک تنکا فون تک کیسے پہنچے گا، اس کا اندازہ بخوبی کر سکتی ہیں، اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا یوں کرو، میں چند لائنیں تمہیں لکھ کر دے دیتی ہوں، تم یہ خط لفافے میں رکھ کر اس پر پتہ لکھ کر پوسٹ کر دینا، یہ تو کر سکتی ہو؟ ورشا نے ایک اور راستہ بتایا۔ ابھی جب میں یہاں سے باہر نکلوں گی تو میری اچھی طرح تلاشی لی جائے گی۔ بی بی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خط لے جانے کے جرم میں پیشانی پر گولی کھا کر ماری جاؤں تو لائیں دے دیں خط، میں لے جاتی ہوں۔ چندن نے یہ بات کچھ اس انداز میں کہی کہ ورشا پھر اسے مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے خاموشی سے گردن ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چندن بوجھل قدموں سے باہر نکل گئی اور اس نے باہر سے دروازہ بند کر کے تالا ڈال دیا۔ چندن کے جانے کے بعد ورشا کروٹ لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ رات بھر کی جاگی ہوئی تھی، اس لیے آرام ملتے ہی اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ وقت مقررہ پر چندن نے اسے آ کر اٹھایا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ پھر سو گئی۔ شام کو اٹھی، چندن نے چائے کی ٹرے مائع لوازمات اس کے سامنے رکھی، اس نے صرف چائے پی۔ شام کو 7 بجے کے قریب چندن پھر آئی، اس نے رات کے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ ورشا نے کوئی فرمائش نہ کی۔ 8:30 بجے کے قریب اسے کھانا پیش کیا گیا۔ 9 بجے کے قریب جب ورشا کھانے اور چائے وغیرہ سے فارغ ہو گئی تو چندن نے ورشا سے کہا، بی بی، آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میک اپ وغیرہ کر لیں، کپڑے تبدیل کر لیں۔ یہ سب میں کیوں کروں؟ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ورشا یکدم بفر گئی۔ بی بی، مجھ پر غصہ نہ ہو، میں نے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، مجھے جیسے جیسے حکم ملتا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، میں حکم کے غلام ہوں۔ تمہیں جو کہا گیا وہ تم نے مجھے بتا دیا، تمہارا کام ختم ہو گیا، بس اب تم جاؤ۔
مجھے جو کرنا ہوگا کر لوں گی، آنے والے کو آنے دو، میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی۔ اس نے مجھے کوئی معمولی لڑکی سمجھ لیا ہے، شاید وہ نہیں جانتا کہ میں اس پر کس طرح قیامت بن کر ٹوٹوں گی۔ بی بی، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سمجھائے دیتی ہوں، وہ بہت ظالم ہے، ایک لمحے میں ریوالور پیشانی پر رکھ کر گولی داغ دیتا ہے۔ کوئی ایسا کام مت کیجیے گا کہ آپ کی ممی زندگی بھر روتی رہے۔ چندن نے بہت محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، انہی محبت بھرے لفظوں میں دھمکی بھی چھپی تھی۔ تم فکر مت کرو چندن، اس ظالم کو آنے دو، میں اسے دیکھ لوں گی۔ وہ کسی دھمکی میں آنے والی نہ تھی۔ چندن کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنا جائزہ لیا، بہت ہلکا سا میک اپ کیا، کئی ڈریس وارڈروب میں موجود تھے، وہ ڈریس بھی تبدیل کر سکتی تھی۔ اس زرد ساڑی کو پہنے 24 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے، مسلسل باندھنے سے ساڑی میں شکنیں پڑ گئی تھیں، لیکن وہ اس ساڑی کو تبدیل نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے ڈریس چھوڑ دیا، گلے میں ہلکا ہلکا سا زیور پہن لیا اور پھر پاؤں لٹکا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بند دروازے پر تھیں اور وہ اس شخص کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی جس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ 10 بجے کے قریب دروازے پر آہٹ ہوئی، آہٹ ہوتے ہی ورشا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان بڑی تیزی سے اندر داخل ہوا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا، پھر وہ ایک خاص سٹائل سے چلتا ہوا ورشا کی طرف بڑھا اور اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں تھا، گہرے نیلے رنگ کی کوٹی پہن رکھی تھی، سانولا رنگ، گھنے سیاہ بال، بھاری مونچھیں جو نیچے کو لٹکی تھیں، بڑی بڑی نشیلی آنکھیں، چوڑی پیشانی، اونچا قد۔ ورشا نے اسے اندر آتے ہوئے بڑی دلچسپی سے دیکھا، اسے وہ نوجوان کچھ جانا پہچانا سا لگا مگر وہ اسے پہچان نہ پائی، لیکن اس کی چال ڈھال اور انٹری سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی چھوٹے دماغ کا بگڑا ہوا رئیس ہے۔ اس طرح کے لوگ اس نے بہت دیکھے تھے، دن رات اس کی ممی کے گرد اسی طرح کے لوگوں کا جھمگٹا رہتا تھا، وہ اس سے کیا خوفزدہ ہوتی۔ مجھے پہچانا؟ اس کے لہجے میں تکبر تھا۔ ہاں، ایسا لگا جیسے میں کسی فلم کے سیٹ پر دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں کہ درمیان میں کوئی اور شخص کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ آپ کے اندر داخل ہونے کے بعد کٹ کہوں اور شارٹ اوکے ہونے کی نوید سنا کر آپ کو انٹری پر داد دوں۔ سائیں، آپ تو پکے ولن لگتے ہو۔ ورشا نے کچھ اس انداز سے یہ بات کہی کہ وہ قہقہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ بہت خوب، آپ یہی سمجھو کہ کسی فلم کے سیٹ پر ہو، آج ایسی اداکاری کرو کہ ہمارا دل خوش ہو جائے۔ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، کچھ پہچان گئی ہوں، کچھ اور پہچان جاؤں گی، کچھ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ وہ ہنسی۔ واہ، تم آرٹ کا شاہکار تو ہو ہی، باتیں بھی خوب کرتی ہو۔ وہ خوش ہو کر بولا، سائیں، آپ نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا؟ کیا تاوان کے لیے؟ ظاہر ہے۔ وہ ایک کرسی اٹھا کر بیڈ کے نزدیک بیٹھ گیا۔ ہماری واردات کا طریقہ ذرا مختلف ہے، ہم تاوان اس کے گھر والوں سے وصول نہیں کرتے، جس کو اٹھاتے ہیں تاوان اسی سے وصول کرتے ہیں۔ اچھا جی، ورشا نے مسکرا کر کہا، مجھ پر یہ عنایت کس لیے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ہم نے تمہیں دیکھا، تمہیں چاہا اور پا لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ڈرامہ بولا۔ سائیں، اس جملے میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں، ابھی آپ نے مجھے دیکھا ہے، مان لیتی ہوں چاہا بھی ہوگا، لیکن ابھی پایا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک خاص انداز میں مسکرائی۔ پانے میں 2 قدم کا فاصلہ ہے، کبھی کبھی 2 قدم کا فاصلہ صدیوں کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں بڑا یقین تھا۔ تم نہیں جانتی کہ وقت ہماری مٹھی میں ہے، زمین ہمارے قدموں تلے اور آسمان گرفت میں ہے۔ بڑے دعوے ہیں صاحب۔ وہ ہنسی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ چڑھا گئے ہیں۔ ورشا، تم خود ایک نشہ ہو، تم… بس بس، میرے بارے میں کوئی عامیانہ سا جملہ نہ کہنا۔ اس نے اسے فوراً روک دیا۔ چلو نہیں کہتا، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں پہلی بار کہاں دیکھا؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ نہیں جانتی۔ ورشا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہلی بار طاہرہ زیدی کے ساتھ دیکھا تھا، اس کی تصویروں کی نمائش میں، اس نے بتایا۔ ایک دم ورشا کے ذہن میں جھماکا ہوا، اسے فوراً یاد آ گیا۔ اچھا تو تم وہ ہو؟ وہ کون؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ جس نے طاہرہ زیدی کی ایک شاہکار پینٹنگ کا ستیہ ناش مار دیا تھا، وہ تم تھے جس نے گولی چلا کر اس کی پینٹنگ میں سوراخ کر دیا تھا۔
سائیں آپ تو بڑے بدذوق آدمی ہیں۔ یہ مت بھولو کہ میں نے تمہیں پسند کیا ہے۔ کیا تمہیں پسند کرنے والا کوئی بدذوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن اس کی نیت میں فطور تو ہو سکتا ہے۔ ورشا نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ اچھا خیر، پھر ہوا کیا؟ اس شام تو آپ مجھ تک نہیں پہنچے۔ بھائی اس شام یہ ہوا کہ جب میں نے آپ کو طاہرہ زیدی کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھا تو میں ساری تصویروں کو بھول گیا۔ سوچا کہ اس آرٹ کے شاہکار کو حاصل کر لوں۔ جب میں طاہرہ زیدی کے پاس پہنچا تو تم وہاں نہیں تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ تمہیں نہ پا کر میرا دماغ بھن آ گیا۔ طاہرہ زیدی اس وقت مجھ سے مخاطب ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے ایسے ہی تصویر خریدنے کی بات کر دی۔ بات بڑھ گئی، مجھے غصہ آ گیا۔ بس پھر ایک بار مجھے غصہ آ جائے تو میرے ہاتھ سے گولی ضرور چل جاتی ہے اور اس کی پیشانی ضرور داغدار ہو جاتی ہے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں درندگی اونت کر آئی۔ ہائے! اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سائیں مجھے ڈرائے نہیں، یہ کہہ کر اس نے فوراً اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ پر رکھ لیے۔ وہ ایک دم گھوم گئی تھی۔ اب اس کی طرف ورشا کی پیٹھ تھی۔ ورشا ویسے ہی کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ یوں ہی اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتی تھی۔ اس وقت تو اس کی پیٹھ پر ساڑی کا پلو بھی نہ تھا۔ چھوٹا سا بلاؤز، نیم اریاں پیٹھ، وہ تو پاگل ہو اٹھا۔ سائیں آپ کا نام کیا ہے؟ وہ پیٹھ موڑے موڑے بولی۔ اس کی آواز میں ہیجان تھا۔ وہ محو نظارہ تھا، ایک دم چونکا اور بولا، میرا نام اختر شاہ ہے۔ کرسی پر مزید بیٹھے رہنا اب اختر شاہ کے بس سے باہر تھا۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھا۔ ورشا یہی چاہتی تھی کہ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آئے۔ وہ زیر لب کوئی منتر پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی کہتی جاتی تھی، اور آ، اور مدد۔ اختر شاہ بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس کے بے چین ہاتھوں نے وہ کر دیا جس بات کی وہ منتظر تھی۔ بلاؤز کھلتے ہی اختر شاہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ایک خوفناک بچھو اس کی پیٹھ پر حرکت میں تھا۔ وہ اس نظارے کی تاب نہ لا سکا، پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ اس نے دھاڑ دھاڑ دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ بلا تاخیر کھل گیا۔ ورشا نے اپنا بلاؤز درست کر کے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ اسے تیزی سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ فوراً دروازہ بند ہو گیا۔ ورشا نے اس کی اس حالت پر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ چھوٹے دماغ کا، آیا تھا مجھے پانے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ اسے دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے۔ وہ قالین پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ کالی چادر قبر سے اتری ہوئی تھی۔ واسم نے سونا کو اور سونا نے واسم کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ برکھا نے کہا کہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن غلطی ہو گئی تھی۔ وہ شیشی جس میں سرخ پانی تھا وہ ڈیش بورڈ میں رکھی رہ گئی تھی۔ سونا آؤ، واسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ دونوں تیزی سے باہر نکل گئے اور دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ساحل کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ وہ کن لوگوں میں ہے، لیکن یہ اندازہ نہ لگا پایا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ اس کمرے میں ایک قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ قبر پر جو پتھر نصب تھا اس پر صاحب قبر کا نام چترو بھیل لکھا تھا۔ اس شخص کا 5 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون شخص تھا اور اسے بے ہوش کر کے اس کی قبر پر کس مقصد کے لیے لٹایا گیا تھا۔ اس کام کے پیچھے کوئی نیک مقصد تو ہو نہیں سکتا تھا۔ ساحل ابھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہا تھا کہ دروازے پر کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ چند لمحوں بعد پھر دروازہ کھلا۔ دروازے پر سونا نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان نظر آ رہا تھا۔ سونا چپل اتار کر اندر آئی۔ اس نے خاموشی سے ساحل کے سامنے ٹرے رکھ دی۔ ساحل کو بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ سامنے ناشتے کا بھرپور سامان موجود تھا۔ وہ سونا سے بغیر کوئی بات کیے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ سونا نے کالی چادر جو قالین پر پڑی تھی دوبارہ قبر پر ڈال دی اور دوزانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرتے کرتے جب ساحل نے سونا کی طرف دیکھا تو اس نے اسے آنکھیں موندے کچھ پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے اور وہ بہت تیزی سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ ساحل اسے دیکھتا رہا اور ناشتہ کرتا رہا۔ سرخ پانی کی 2 بوندیں چائے میں اس طرح شیر و شکر ہو گئی تھیں کہ یہ احساس ہی نہ ہوا کہ چائے میں کچھ ملایا گیا ہے، لیکن یہ 2 بوندیں اس قدر تیز اثر تھیں کہ چائے کا کپ خالی ہوتے ہوتے اس کے دماغ میں غبار چھانے لگا۔ غنودگی سے آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک زوردار جمائی لی اور پھر قالین پر لڑکتا چلا گیا۔ اسے لڑکتا دیکھ کر سونا فوراً اٹھی۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد واسم اور سونا دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں نے مل کر اسے پھر قبر پر لٹایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہلا کر دیکھے، وہ بے جان ہو چکے تھے۔
ساحل اب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ساحل کی طرف سے اطمینان کر کے اس نے جیب سے موبائل فون نکالا، گھڑی پر نظر ڈال کر اس نے برکھا کا نمبر ڈائل کیا اور ادھر سے ریسیور اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ کون؟ ادھر سے برکھا کی آواز سنائی دی۔ برکھا جی، واسم بول رہا ہوں۔ ہاں واسم، ادھر سب خیر ہے؟ جو بتایا تھا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ برکھا نے پوچھا۔ ہاں برکھا جی، آپ کے حکم کے مطابق حرف بحرف عمل ہو رہا ہے۔ واسم نے بڑے یقین سے جھوٹ بولا۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ پوچھا گیا۔ استھان پر لیٹا ہے، جواب دیا گیا۔ لیٹا نہیں، لیٹے کہو، تم داس ہو اس کے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کا مقام کیا ہے؟ برکھا کی آواز کرخت ہو گئی۔ برکھا جی، غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ واسم نے فوراً معافی مانگ لی۔ سونا کہاں ہے؟ وہ یہیں ہے، اسے فون دو، برکھا نے حکم دیا۔ جی اچھا، یہ کہہ کر اس نے موبائل سونا کے ہاتھ میں دے دیا۔ موبائل سنبھال کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں بولی، جی برکھا جی، تیرا پاٹھ جاری ہے؟ جی برکھا جی، پاٹھ جاری ہے، اس نے فوراً کہا۔ چترو بھیل نظر آیا؟ برکھا نے پوچھا۔ ابھی نہیں، سونا نے جواب دیا۔ برکھا جی، آپ کب آ رہی ہیں؟ میں اب تک وہاں پہنچ جاتی، مگر ادھر ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، کسی نے ورشا کو اغوا کر لیا ہے۔ ارے، یہ کس کی کمبختی آئی جو ہماری راجکماری کو اٹھا لیا؟ آپ کہیں تو واسم کو ادھر بھیج دوں؟ سونا نے واسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کو وہیں رہنے دو، میں دیکھ رہی ہوں، جب اس کی ضرورت ہوئی بلا لوں گی، برکھا نے کہا۔ دیکھو، ایک بات کا خیال رکھنا، فارم کا کوئی ملازم کاٹیج میں داخل نہ ہو۔ آپ بے فکر رہیں برکھا جی، سونا نے اسے یقین دلایا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر قبر پر پڑی تو وہ خوفزدہ ہو کر چیخی، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سونا کی یہ بات سن کر برکھا پریشان ہو گئی۔ اس نے ادھر سے پرتشویش لہجے میں پوچھا، سونا کیا ہوا؟ موبائل فون سونا کے کان سے لگا ہوا تھا اور آنکھیں قبر پر جمی ہوئی تھیں۔ سامنے جو ہو رہا تھا اس نے زبان گنگ اور کان بہرے کر دیے تھے۔ وہ سن رہی تھی لیکن سمجھ نہیں رہی تھی، بولنا چاہ رہی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تب برکھا بہت غصے سے چیخی، کتیا کی بچی، بولتی کیوں نہیں؟ برکھا جی، بتاتی ہوں، وہ بمشکل بولی۔ فون واسم کو دے، برکھا نے حکم دیا۔ سونا نے فون فوراً واسم کی طرف بڑھا دیا۔ وہ خود پریشان ہو گیا تھا، وہ قبر کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھا برکھا نے فون بند کر دیا ہے، لہٰذا سونا نے اسے موبائل فون واپس کر دیا ہے کہ وہ جیب میں ڈال لے۔ واسم نے فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ اس کی نظریں قبر پر جمی ہوئی تھیں۔ جو کچھ ہوا تھا آنن فانن ہوا تھا، بس چند لمحوں میں کھیل مکمل ہو گیا تھا۔ قبر اچانک دو حصوں میں تقسیم ہوئی تھی اور ساحل عمر جو قبر پر لیٹا ہوا تھا، مائع چادر اندر چلا گیا تھا اور وہ پھر قبر اپنی جگہ آ گئی تھی۔ وہ دونوں گم سم حیران پریشان اس قبر کو دیکھ رہے تھے جو ساحل عمر کو نگل گئی تھی۔ اب یہ احساس ہی نہ رہا تھا کہ چند لمحے قبل یہ قبر شق ہوئی تھی۔ فون بند ہونے پر برکھا کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے جلدی جلدی دوبارہ ڈائل کیا۔ رنگ ہونے پر واسم نے جلدی سے موبائل فون جیب سے باہر نکالا اور کان سے لگا کر بولا، ہیلو؟ ہیلو کے بچے، تو نے فون کیسے بند کیا؟ برکھا دہاڑی۔ برکھا جی، مجھے سونا نے فون دیا تو میں سمجھا اس نے فون مجھے رکھنے کو دیا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ برکھا جی، یہ استھان دو حصوں میں تقسیم ہوا اور ساحل صاحب اندر چلے گئے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں برکھا جی، بے شک آپ سونا سے بات کر لیں۔ سونا، برکھا جی سے بات کرو، واسم نے موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیلو، سونا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ سونا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ایسا ہی ہوا ہے برکھا جی، استھان نے ساحل جی کو نگل لیا، چترو بھیل لے گیا انہیں۔ سونا نے مزید وضاحت کی۔ میں دیکھ لوں گی اس نٹ کی اولاد کو، یہ سب میری غیر موجودگی کی وجہ سے ہوا ہے، میں وہاں ہوتی تو وہ ایسی حرکت نہ کر پاتا، میں ادھر ورشا کی وجہ سے پھنس گئی، میں نمٹ لوں گی اس سے، تم لوگ وہیں رہو۔ سونا، تو نے استھان ایک منٹ کو خالی نہ چھوڑنا، تو سمجھ گئی ہے نا؟ جی برکھا جی، وہ سہم کر بولی۔ اور سن، میں تجھے کچھ پارٹ بتاتی ہوں، وہ وہاں بیٹھ کر پڑھ، مجھے جیسے ہی ورشا کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تو اس معاملے سے نمٹ کر میں فوراً وہاں پہنچ جاؤں گی، ٹھیک ہے سونا؟ دیکھ، ہوشیاری سے رہنا، بس تو استھان سے ضرورت کے وقت نکلے گی، تیرا کھانا پینا وہیں ہوگا، واسم تیرے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا۔ یہ کہہ کر برکھا نے فون بند کر دیا اور ایک گہرا سانس لیا۔
وہ خاصی پریشان ہو گئی تھی، ہر طرف سے اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ورشا کو اس نے خاص مشن پر بھیجا تھا۔ ورشا وہاں وقت پر نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے برکھا کی ایک بڑے آدمی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی۔ چلو ناراضگی کا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ تھا، وہ کسی اور موقع پر اس بڑی شخصیت کو منا لے گی۔ مسئلہ ورشا کا تھا، جانے وہ کہاں غائب ہو گئی، جانے اس پر کیا بیتی۔ ابھی وہ ورشا کے غائب ہونے کا معمہ حل نہ کر پائی تھی کہ وہ شکاری ناصر مرزا گھر میں آ کودا۔ اس نے اسے سزا دینا چاہی تو وہ صاف بچ نکلا۔ برکھا کو اپنے وار کی ناکامی پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ شاید کہیں سے کچھ سبق پڑھ کر آ گیا تھا۔ خیر، اس سے وہ اچھی طرح نمٹ لے گی۔ اس کا اصل مشن تو ساحل تھا، اس کی زندگی کا حاصل، جسے اس نے بڑی مشکل سے تلاش کیا تھا اور ایک لمبے عرصے سے اس کے پیچھے لگی تھی۔ وہ اس کی بلی دے کر مانا کو حاصل کر سکتی تھی، اور مانا کے ذریعے کتاب سحر ربطول تک رسائی ممکن تھی کہ درمیان میں یہ حادثہ پیش آ گیا۔ چترو بھیل آخر رہا جنگلی کا جنگلی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ صحرا کا بڑا جادوگر تھا اور اس کا استھان ساحل کی بلی کے لیے ایک سیڑھی تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ چترو بھیل کوئی ساحل کو دیکھ کر خود نیت خراب ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ اسے دنیا سے اٹھے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ ساحل سے اب وہ کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ اسے کیوں لے گیا؟ وہ سوچتی رہی اور اپنی ناکامیوں پر پریشان ہوتی رہی۔ بالآخر اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے پوری رات جاگ کر گزاری تھی، اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ سو گئی۔ جانے وہ کب تک سوتی رہتی کہ کسی نے گیٹ پر لگی کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی، وہ کئی گھنٹے سو چکی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف بھاگی۔ کال بیل ایک مخصوص انداز میں بجائی جا رہی تھی، اور یہ وہ انداز تھا جس سے برکھا کے دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ گیٹ پر پہنچنے سے پہلے برکھا نے زوردار آواز لگائی، آ رہی ہوں۔ پھر گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے گیٹ کے درمیان سے جھانک کر دیکھا، وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ برکھا نے بڑی بے قراری سے گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلتے ہی وہ اندر آ گئی اور وہ اس سے لپٹ گئی۔ وہ ورشا تھی۔ اوہ میری جان، تو کہاں چلی گئی تھی؟ برکھا نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مائی سویٹ ممی، یہ کہہ کر وہ آہستگی سے الگ ہو گئی، جبکہ برکھا چاہتی تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگی رہے تاکہ وہ اسے بھینچ بھینچ کر پیار کر سکے، مگر برکھا کے جسم سے اٹھتی بدبو نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ فوراً اس کے سینے سے الگ ہو جائے۔ برکھا نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے دیکھتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ راستے میں اس نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ ورشا انہی کپڑوں میں تھی جن میں گھر سے نکلی تھی، لیکن ان کپڑوں کی حالت تباہ ہو رہی تھی۔ برکھا نے اسے فوراً بیڈ پر لٹا دیا اور نرم ملائم تکیے اس کے سر کے نیچے رکھ دیے، اور ورشا کا حسین ہاتھ پکڑ کر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو ممی؟ ورشا نے پوچھا۔ تجھے دیکھ رہی ہوں میری جان، تو خیریت سے تو ہے نا؟ ہاں ممی، میں خیریت سے ہوں، بس ذرا تھک گئی ہوں، لمبا سفر کر کے آئی ہوں نا۔ ہوا کیا تھا؟ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ برکھا نے غصے سے کہا۔ ممی، تھے نہیں، تھا۔ اغوا تو مجھے خیر کئی بندوں نے کیا تھا، لیکن اغوا کرنے والا ایک تھا۔ کون ہے وہ کتے کا بچہ؟ میں اس کی 7 پشتوں کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ وہ طیش میں آ گئی۔ ممی، اختر شاہ، تم اسے ضرور جانتی ہوگی۔ اختر شاہ؟ برکھا نے اپنی یادداشت کو کھنگالا۔ ارے وہ فیروز شاہ کا بیٹا تو نہیں؟ جی امی، وہی، ورشا نے بتایا۔ باپ کے مرنے کے بعد اب وہ بالکل ہی بے لگام ہو گیا ہے۔ اپنی زندگی میں بھی فیروز شاہ اس کی آوارگیوں پر نالا رہتے تھے۔ اچھا، تو یہ حرکت اس کی تھی۔ کیا چاہتا تھا وہ؟ ایک آوارہ نوجوان جس کے پاس بے پناہ دولت ہو، کیا چاہ سکتا ہے؟ ورشا نے سوال میں جواب دیا۔ لیکن اس نے تجھے دیکھا کہاں؟ برکھا حیرت زدہ تھی۔ میرا فیروز شاہ کے پاس آنا جانا تھا، لیکن میں نے آج تک اختر شاہ کو نہیں دیکھا تھا، تو اس نے تجھے کیسے دیکھ لیا؟ اس نے مجھے ایک پینٹنگ کی نمائش میں دیکھا تھا، اسی نمائش میں جہاں ساحل سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، ورشا نے بتایا۔ وہ جاہل پینٹنگ کی نمائش میں کہاں آ پہنچا؟ پتہ نہیں ممی، ویسے وہ ہے بہت وحشی، ایک لمحے میں بندے کی پیشانی پر ریوالور رکھ کر اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے لوگوں میں اس کی بڑی دہشت ہے۔ وہاں ایک چندن نام کی عورت بھی تھی، اس کو جب معلوم ہوا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں تو اس نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن وہاں سے نکالنے میں میری کوئی مدد نہ کر سکی، وہ اختر شاہ کے نام سے کانپتی تھی۔ چندن؟ وہ گوری سی چھوٹے قد کی عورت تو نہیں؟ برکھا نے پہچان بتائی۔ جی وہی، ورشا نے تصدیق کی۔ وہ فیروز شاہ کی خاص خادمہ تھی، مجھ سے اس نے اپنے شوہر کے لیے ایک پڑیا لی تھی۔ ہاں وہ بتا رہی تھی، ورشا نے کہا۔
پھر مسکرا کر بولی، ممی یہ اختر شاہ تو بڑا ڈرپوک نکلا۔ کیا ہوا؟ برکھا نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میں نے پیٹھ موڑ کر جب عور کی ایک جھلک دکھلائی تو وہ اس بری طرح بھاگا کہ میں قہقہہ لگائے بنا نہ رہ سکی۔ ممی، ایک اتنا نڈر شخص ایک لمحے میں گولی مار کر بندے کو پرے پھینکوا دے، اتنا بزدل بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹھ پر حرکت کرتا ہوا بچھو دیکھے اور خوفزدہ ہو کر کمرے سے بھاگ جائے؟ نہ صرف بھاگ جائے بلکہ اپنے قیدی کو آزاد کرنے کا حکم بھی دے دے۔ ورشا اس وقت کا تصور کر کے پھر ہنس پڑی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے میری جان، دور کیوں جاؤ، تمہارا باپ ایک انتہائی نڈر شخص تھا، لیکن کبھی ٹہلتے ہوئے سڑک پر کوئی کتا دکھائی دے جاتا تو یقین کرو وہ میرے پیچھے ہو جاتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ میں ایک اور ایسے شخص کو جانتی ہوں کہ اگر اس کے سامنے کوئی شیر آ جائے تو وہ اس سے نہ ڈرے، لیکن لال بیگ کو دیکھ کر اس کی جان نکل جاتی تھی۔ اسے صوفے کے پیچھے سے نکالنے کے لیے مجھے لال بیگ کو مارنا پڑتا تھا۔ صوفے کے پیچھے سے نکالنے کے لیے؟ ورشا نے دہرایا۔ میں سمجھی نہیں۔ لال بیگ کو دیکھ کر وہ صوفے کے پیچھے چھپ جاتا تھا، برکھا نے وضاحت کی۔ اچھا، ورشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ورشا، تیرے یوں اچانک غائب ہو جانے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ رات بھر میں نے جا کر گزاری ہے، بس اب تھوڑا سا سوئی تھی۔ اب تو یوں کر کے نہا دھو لے، کپڑے تبدیل کر لے، میں تیرے لیے چائے بناتی ہوں، چائے پی کر سو جانا۔ برکھا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے ممی، ورشا نے بڑی فرمانبرداری سے کہا اور واش روم کی طرف چل دی۔ 10-15 منٹ کے بعد جب شاور لے کر نکلی تو برکھا اس کے لیے چائے تیار کر چکی تھی۔ وہ ٹرے سجائے اس کی منتظر تھی۔ سرخ پانی کے 2 قطرے اس نے ورشا کے خالی کپ میں ڈال دیے تھے۔ جب وہ نہا دھو کر نکلی تو اس نے کپ میں چائے انڈیل دی۔ ورشا پاپڑ بہت شوق سے کھاتی تھی۔ برکھا نے دوسرے لوازمات کے ساتھ اس کے لیے چند پاپڑ بھی تل دیے تھے۔ چائے سے فراغت کے بعد ہی ورشا کو نیند نے آ گھیرا۔ اس نے منہ پھاڑ کر جمائی لی اور اٹھتے ہوئے بولی، اچھا ممی، میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، برکھا نے کہا۔ میں رات کا کھانا ہاٹ پاٹ میں تمہارے کمرے میں رکھ دوں گی، جب آنکھ کھلے کھا لینا۔ تم کچن میں جانے کھانا گرم کرنے کی الجھن سے بچ جاؤ گی۔ اچھا ممی۔ ورشا پر نیند طاری ہو رہی تھی، اس لیے اس نے آدھی بات سنی آدھی نہ سنی اور اپنے کمرے میں آ کر کسی شہتیر کی طرح بیڈ پر گری اور سو گئی۔ برکھا کچھ دیر کے بعد ورشا کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ وہ بالکل بے خبر بکھری بیڈ پر سو رہی تھی۔ برکھا نے اپنی بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ کچھ دیر پہلے نہائی تھی، اس لیے اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ اس کے ریشم جیسے بال تکیے پر ڈھیر تھے۔ چہرے پر جوانی کی چمک تھی۔ گھنیری پلکیں خوبصورت آنکھوں پر پہرا دے رہی تھیں۔ بھرے ہوئے گلابی لب 2 کلیوں کی طرح لپٹے ہوئے تھے۔ برکھا اسے کچھ دیر بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ اچانک اسے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ کبھی وہ بھی اتنی ہی حسین تھی، یا شاید ورشا سے بھی دلکش۔ یہ حسن چلا کیوں جاتا ہے؟ جوانی ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ جوانی آ کر ٹھہر کیوں نہیں جاتی؟ اگر ایسا ہوتا کہ جوانی آ کر جانے کا نام نہ لیتی تو کس قدر اچھا ہوتا۔ وہ اس مسئلے پر تحقیق کرے گی۔ کوئی ایسا عمل ضرور ہوگا جس کے کرنے سے جوانی ٹھہر جاتی ہوگی یا گزری ہوئی جوانی کو واپس لایا جا سکتا ہوگا۔ اس کا شیطانی ذہن اس مسئلے کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ پھر فوراً ہی اسے ساحل عمر کا خیال آیا۔ ابھی تو ساحل فوری طور پر مسئلہ تھا، وہ ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ پہلے اسے حاصل کرنا تھا، پھر اس کی بلی دے کر مانا کا مالک بننا تھا۔ مانا کے مل جانے کے بعد اس سے مدد لی جا سکتی تھی۔ طویل عمر کے ساتھ مستقل جوانی کا راز معلوم کیا جا سکتا تھا۔ برکھا اصل میں ورشا کے کمرے میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ گہری نیند سو گئی یا نہیں۔ یہاں آ کر وہ اس کے چہرے میں کھو گئی اور کہاں سے کہاں بھٹک گئی۔ اسے گہری نیند میں دیکھ کر وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ٹیلی فون ملانے لگی۔ ہیلو، ادھر سے واسم نے کال ریسیو کی۔ ہاں واسم، کیا صورتحال ہے؟ برکھا نے واسم کی آواز پہچان کر سوال کیا۔ ابھی تو کچھ پتہ نہیں چلا، واسم نے صورتحال بتائی۔ سونا کہاں ہے؟ اندر استھان پر، آپ کے حکم کے مطابق وہاں سے ہلی نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ذرا اس کو فون دو۔ کچھ دیر فون پر خاموشی چھائی رہی، پھر سونا کی آواز آئی۔ جی برکھا جی۔ ہاں سونا، پاٹھ جاری ہے؟ برکھا جی پاٹھ تو جاری ہے لیکن وہ پکڑ میں نہیں آ رہا۔ وہ جنگلی اتنی آسانی سے پکڑ میں نہیں آئے گا، ٹھہر میں آتی ہوں۔ سونا ایسا کرو، واسم کو فوراً میرے پاس بھیج دو، اس نے حکم دیا۔ جی اچھا، سونا نے فرما برداری سے کہا۔ واسم اس کا حکم سنتے ہی فوراً چل پڑا۔ جب وہ بنگلے پر پہنچا تو برکھا اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔
اس نے ورشا کے لیے کھانا رکھ دیا تھا اور اس کے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ وہ ورشا پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ گھر سے نکل کر اس نے بنگلے کے گیٹ پر بھی تالا لگا دیا اور واسم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر فوراً استھان کی طرف چل دی۔ کوئی 12:15 کا عمل ہوگا کہ اچانک ورشا کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی، گھڑی میں وقت دیکھا تو آدھی رات گزرنے کا احساس ہوا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ہاٹ پاٹ موجود تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ برکھا کچن میں بالکل نہیں گھستی تھی۔ کچن کا زیادہ تر کام ورشا کو کرنا پڑتا تھا، لیکن آج وہ اتنی مہربان ہوئی تھی کہ شام کو اس نے نہ صرف چائے مائے لوازمات کے پلائی تھی اور اب کھانا بھی تیار کر کے اس کے سرہانے رکھ دیا تھا کہ رات کو جب بھی اس کی آنکھ کھلے تو گرما گرم کھانا مل جائے۔ پھر ایک دم ہی یہ خیال اس کے دماغ میں آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے کھانا دے کر کمرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ نہیں کھلا۔ اس کا خیال درست نکلا، آج پھر اس کی ممی کسی واردات میں مصروف تھی۔ اسے بے اختیار ساحل یاد آیا۔ ساحل کے بارے میں برکھا نے صرف اتنا بتایا تھا کہ ساحل بنگلے پر آیا تھا اور اس نے اسے واسم کے ساتھ کہیں بھیجا ہے۔ یہ بات بھی ورشا کو اس وقت بتائی گئی جب ناصر اور مسعود اس کی تلاش میں بنگلے پر آ گئے تھے اور انہیں ٹالنے کے لیے برکھا نے اسے گیٹ پر بھیجا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر فون اپنی گود میں رکھا اور ساحل کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کی نظریں گھڑی پر تھیں۔ یہ وقت اگرچہ فون کرنے کا نہ تھا، پھر بھی وہ فون کرنے بیٹھ گئی۔ اگر اس نے فون اٹھا لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بند کر دے گی۔ 2 گھنٹیوں کے بعد فون تو ادھر سے اٹھا لیا گیا، لیکن یہ آواز ساحل کی نہ تھی۔ اماں ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ ورشا نے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ فون اماں نے کیوں اٹھایا۔ کیا ساحل گھر پر نہیں ہے یا اتنی جلدی سو گیا ہے؟ وہ سویا کہاں تھا، اسے تو سلا دیا گیا تھا اور کوشش یہ تھی کہ وہ سوتا ہی رہے۔ اسے سرخ پانی کے قطرے مسلسل دیے جا رہے تھے۔ بیچ میں ذرا وقفہ آیا تو وہ جاگ گیا تھا اور ہوش آنے پر اس نے خود کو کسی قبر پر لیٹا پایا تھا۔ ابھی وہ حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ پھر سے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا۔ اس مرتبہ جو اس کی آنکھ کھولی تو اس نے خود کو ریت پر لیٹا ہوا پایا۔ شام کا وقت تھا، سورج آگ کا گولا بنا زمین کے اوپر جھک رہا تھا۔ ساحل کے پیروں کی طرف کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا اپنا منہ گھٹنے میں دبائے بیٹھا تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، وہ گیروے رنگ کے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ اس کے کندھے پر گیروے رنگ کی ہی چادر پڑی تھی۔ ابھی ساحل عمر اس بیٹھے ہوئے شخص کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے اچانک اپنا سر گھٹنوں کے درمیان سے نکالا اور گردن موڑ کر ساحل کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمبے چہرے کا کرخت صورت شخص تھا۔ وہ کلین شیو تھا، حتیٰ کہ اس کی بھویں تک صاف تھیں۔ اس کے چہرے میں جو سب سے زیادہ نمایاں چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، انتہائی بڑی اور بالکل گول۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر الو کی آنکھیں یاد آ جاتی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے کندھے پر پڑی چادر کو اپنے سر پر صافے کی طرح باندھا اور ساحل کو ایک انگلی سے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، اور یہ دیکھے بغیر کہ ساحل اس کے پیچھے چل پڑا ہے یا نہیں، وہ ایک طرف چل دیا۔ ساحل فوراً اٹھا اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں، وہ کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے رہے۔ وہ لمبے چہرے والا وقفے وقفے سے ساحل کو مڑ کر دیکھ لیتا تھا۔ اس کے دیکھنے کے عمل میں جانے کیا بات تھی کہ ساحل کے جسم میں سنسنی سی پھیل جاتی تھی۔ پھر وہ مزید تیز تیز اس کے پیچھے چلنے لگتا تھا۔ سورج چھپنے تک وہ میدانی علاقے سے جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ جنگل میں گھستے ہی اندھیرا گہرا ہو گیا۔ تب وہ شخص رکا۔ ساحل عمر 10-15 قدم پیچھے تھا۔ ساحل کو اب چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تب وہ اس کے نزدیک پہنچا اور اس نے ساحل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساحل نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جنگل میں اتنی تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس شخص کی آنکھیں پتہ نہیں بلی کی تھیں یا الو کی نسل سے تھا کہ وہ بڑی تیزی سے آگے چلتا جا رہا تھا اور ساحل اس کے ہاتھ کے سہارے کھینچا چلا جا رہا تھا۔ ساحل اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس طرح اندھیرے میں کتنی دیر چلے، لیکن یہ سفر اب اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ اس پر تھکن طاری ہو گئی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر کہیں بیٹھ کر سستا لے، لیکن وہ شخص رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساحل چلنے سے انکار کر دیتا، اس شخص کی منزل آ گئی۔ مکمل تاریکی ہونے کی وجہ سے ساحل اندازہ نہیں کر پایا کہ وہ کہاں پہنچا ہے، یہ کس قسم کی جگہ ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ شخص چراغ روشن کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی جگہ ہے،
لیکن اس شخص نے چراغ روشن کرنے کی بجائے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے ساحل کا سر پکڑ کر زور سے دبایا۔ اس عمل کے کرتے ہی اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں پہلے ہی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اچھا خاصا اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس پتھر کے اطراف میں کٹے ہوئے درخت تھے۔ یہ درخت 6 فٹ اونچے تھے اور 4 فٹ ان کا قطر ہوگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان درختوں کو ایک سائز میں کسی آرے سے کاٹا گیا ہو۔ کیونکہ یہ درخت محض تنے تھے، اس لیے روشنی کے لیے رکاوٹ نہ تھے۔ باقی چاروں طرف جنگل تھا۔ ساحل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ وہ شخص جو اسے یہاں تک لایا تھا وہاں موجود نہ تھا۔ اس پتھر کے بائیں جانب ایک بانس گڑا ہوا تھا اور اس بانس میں جو چیز لگائی گئی تھی وہ ایک ہوش مند کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ 6 عدد کھوپڑیاں تھیں جن کے سر میں سوراخ کر کے اس بانس میں پرو دیا گیا تھا۔ یہ ایک دوسرے پر اس طرح رکھی تھیں کہ مینار بن گیا تھا۔ ساحل پتھر پر بیٹھا اطراف کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ وہ شخص اچانک سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی اوٹ سے نکلا ہو۔ وہ ایک اونچے قد کا شخص تھا۔ اس وقت اس کے چادر کندھے پر پڑی تھی اور اس کی کھوپڑی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے ہاتھوں میں ایک تھال اٹھایا ہوا تھا۔ وہ تھال اس نے پتھر پر ساحل کے سامنے رکھ دیا۔ اس تھال میں چھوٹی چھوٹی کٹوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں مختلف قسم کی چٹنیاں تھیں۔ ایک پلیٹ میں آلو کی بھجیا تھی اور گھی میں تربتر پوریاں تھیں۔ ساحل کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے یہ سوچنے میں اپنا وقت نہ ضائع کیا کہ اس جنگل میں یہ ناشتہ وہ کہاں سے لایا۔ وہ فوراً تھال پر ٹوٹ پڑا۔ جلد ہی اس نے تھال میں رکھا ناشتہ اپنے پیٹ میں اتار لیا۔ اسی تھال میں ایک مٹی کا برتن تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جب وہ ناشتے سے فارغ ہو چکا تو اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو ایک پتھر کے کونے میں بیٹھا اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر اس سے کوئی سوال کرتا، اس سے پوچھتا آپ کون ہیں، اس نے خود ہی جواب دے دیا۔ وہ بولا میں چترو بھیل ہوں۔ چترو بھیل؟ ساحل نے دہرایا۔ بڑا عجیب نام تھا۔ اس نام کو اس نے کہاں سنا تھا؟ پھر ایک دم اسے یاد آیا کہ اس نے اس نام کو سنا نہیں بلکہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اس قبر پر اس کے نام کا کتبہ لگا تھا۔ ہاں چترو بھیل، میں تمہیں برکھا کے چنگل سے چھڑا کر لایا ہوں، چترو بھیل نے بتایا۔ میں برکھا کے قبضے میں تھا، لیکن مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ میں قبر والے کمرے میں تھا اور وہاں برکھا نہ تھی۔ کیا اس استھان پر برکھا کے بندے نہ تھے؟ چترو بھیل نے سوال کیا۔ ہاں وہ تو تھے، ساحل نے اقرار کیا، لیکن برکھا کہاں تھی؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ برکھا نے تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے، چترو بھیل نے کہا۔ اس نے جادو کے زور پر تمہیں اپنے بنگلے پر بلایا، پھر سرخ پانی کی بوندوں کے ذریعے تمہیں بے ہوش کر کے میرے استھان پر پہنچایا۔ میں اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر ہوں۔ اس نے میرے سہارے تمہیں بلی کے لیے تیار کرنا تھا، لیکن جب میری نظر تم پر پڑی تو میں نے اس سے تمہیں چھین لیا۔ میں نے تمہاری زندگی بچائی ہے۔ میں تمہیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے لایا ہوں۔ جب میرا کام ہو جائے گا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے برکھا سے آزادی دلا دوں گا۔ وہ پھر تم پر کبھی قبضہ نہ جما سکے گی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا، صرف ایک قتل کرنا ہوگا۔ ہے؟ کیا کہا؟ ساحل سنبھل کر بیٹھ گیا۔ قتل کرنا ہوگا؟ مجھے؟ ہاں تمہیں، چترو بھیل نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں؟ گویا قتل کرنا آپ کے نزدیک کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے آئس کریم کھانے کے لیے کہہ رہے ہوں۔ وہ خفگی سے بولا۔ ہاں تم نے ٹھیک سمجھا، قتل میرے لیے آئس کریم کھانے جیسا لذت آمیز عمل ہے۔ افسوس کہ اب میں اس لذت سے محظوظ نہیں ہو سکتا۔ چترو بھیل کے لہجے میں بڑی افسردگی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر وہ پھر بولا، یہ جو تم نے بانس میں لگی ہوئی 6 کھوپڑیاں دیکھ رہے ہو، یہ سارے بندے میں نے قتل کیے ہیں۔ ان کو میں نے کیسے قتل کیا، کس طرح ڈھونڈ کر مارا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ اس داستان میں تمہیں الجھانا نہیں چاہتا، بس اتنا سن لو کہ ان لوگوں نے میری بیوی اور بیٹیوں کو مارا تھا۔ مجھے اپنا انتقام لینے میں 7 سال لگے۔ پھر مجھے ایک عورت ملی۔ اس عورت نے میرے دل پر قبضہ کر لیا۔ میں اسے پہچان نہ سکا۔ وہ ان 6 بھائیوں میں سے ایک کی بیوی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی موت پر قسم کھائی تھی کہ وہ مجھے ختم کر کے رہے گی، اور پھر اس نے ایسا کر دکھایا۔ میں اپنے علاقے کا بڑا جادوگر تھا، جادو کے نشے میں مست۔
اس نشے میں میں کاوری کو پہچان نہ سکا۔ وہ ایک دن مجھے دریا کنارے بے ہوش ملی، بھیگی ہوئی۔ میں روز دریا کنارے پوجا پاٹ کے لیے جاتا تھا۔ وہ اس بات کو جانتی تھی کہ میں ایک خاص وقت میں دریا کے کنارے آتا ہوں۔ تب اسی وقت اس نے ناٹک کھیلا اور میں اس کے جال میں پھنس گیا۔ بھیگی ہوئی کاویری نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں پوجا پاٹ بھول کر اسے اپنے استھان پر اٹھا لایا اور پھر وہ میرے من مندر کی داسی بن گئی۔ جب اس نے مجھ پر اچھی طرح قبضہ جما لیا اور میرے بارے میں ہر وہ راز جان لیا جو جاننا چاہتی تھی، تو ایک رات اس نے اپنا ہاتھ دکھا دیا۔ میرے پاس ایک نایاب سانپ کا زہر تھا جو ایک چھوٹی سی شیشی میں تھا۔ یہ زہر میں نے ایک جوگی سے حاصل کیا تھا۔ یہ زہر مجھے ایک جادو کے عمل میں درکار تھا۔ یہ زہر اتنا تیز تھا کہ اس کا ایک قطرہ انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتا تھا۔ اس نے اس زہر کا ایک قطرہ دودھ میں ملا دیا۔ میں روز رات کو ایک گلاس دودھ پی کر سونے کا عادی تھا۔ کاویری نے اس رات میری طرف دودھ کا گلاس بڑھاتے ہوئے شرارت آمیز لہجے میں کہا، چترو، اس دودھ کو سنبھال کر پینا۔ وہ اس طرح کی شوخیاں اکثر کیا کرتی تھی اور ان شوخیوں کی وجہ سے وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کی طنز آمیز گفتگو، دھمکی آمیز لہجہ مجھے بہت پسند تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ رکھتا تھا۔ میں جب بھی اسے تنگ کرتا، وہ لہجے میں مٹھاس بھر کر کہتی، دیکھ چترو، مان جا، ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ اس رات جب اس نے مجھے دودھ کا گلاس پکڑایا تو میں نے گلاس پکڑتے ہوئے اس کا ہاتھ بھی تھام لیا اور ہنس کر بولا، کیا اس میں زہر ملا ہے؟ ہاں، یہی سمجھ۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، کاویری، کیا تو مجھے زہر بھی دے سکتی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں دے سکتی؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں؟ وہ ہنس کر بولی، ہاں، میں یہی سمجھتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، اور جو پیار کرتا ہے وہ کبھی اپنے پیار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر گلاس تھام لیا اور اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کاویری، تیرے ہاتھوں سے تو زہر پینا بھی منظور ہے۔ یہ کہہ کر میں نے گلاس اپنے منہ سے لگا لیا اور چند لمحوں میں بغیر سانس لیے دودھ غٹا غٹ کر کے چڑھا گیا۔ دودھ حلق سے اترتے ہی مجھے یوں لگا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ میری زندگی کا دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا اور میں چل بسا۔ چل بسا؟ ساحل نے حیرت سے دہرایا، تم اس وقت زندہ نہیں ہو؟ نہیں، میں زندہ نہیں ہوں۔ زندگی تو مجھ سے کاویری چھین کر لے گئی۔ چترو بھیل کے لہجے میں تپش آ گئی۔ میں مرنے کے بعد اپنی لاش کے نزدیک موجود تھا۔ یہ بات تو مجھے فوراً معلوم ہو گئی تھی کہ کاویری نے مجھے زہر دے دیا ہے۔ میری زندگی بن کر میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے، لیکن میں یہ نہیں جان سکا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ یہ بات بھی مجھے فوراً ہی معلوم ہو گئی۔ اس نے میری لاش کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، چترو، تو نے میرے شوہر اور اس کے بھائیوں کو مارا، میں نے تجھے مار دیا۔ تو نے میرے شوہر اور اس کے بھائیوں کو گھات لگا کر بے خبری میں مارا، لیکن میں نے تجھے جتا کر مارا۔ میں نے عورت ہو کر تجھ سے بہادر نکلی، لعنت ہے تجھ پر۔ یہ کہہ کر اس نے میری لاش کو ٹھوکر لگائی، میرے منہ پر تھوکا اور میرے استھان سے نکل گئی۔ اوہ، وہ عورت تو بڑی چال باز نکلی، ساحل نے بڑی سادگی سے کہا۔ ہاں، ایسی ویسی۔ اس کی اس حرکت نے میری روح تک میں شعلے بھڑکا دیے۔ اس آگ میں جلتے ہوئے مجھے 5 سال ہو گئے۔ ان 5 سالوں میں تم پہلے آدمی تھے جسے میرے حوالے کیا گیا۔ اگرچہ برکھا کا مقصد کچھ اور تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اب تم نے میری مدد کرنی ہے، میری روح کو سکون پہنچانا ہے، اور یہ سکون اسی طرح پہنچ سکتا ہے کہ تم کاویری کو قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ وہ روز دریا پر کپڑے دھونے آتی ہے۔ تم بھی اسی کی طرح دریا کے کنارے بے ہوش ملو گے۔ تمہاری خوبصورتی اس کے دل کی دنیا تہس نہس کر دے گی۔ وہ تمہیں اپنے گھر لے جائے گی۔ ہوش میں آنے پر تم اسے خودکشی کی فرضی داستان سناؤ گے، جیسے اس نے مجھے سنائی تھی۔ چند دن تم اس کے ساتھ رہو گے، تم اس کے ساتھ محبت کا ناٹک کھیلو گے۔ وہ تمہارے فریب میں آ جائے گی، پھر میں تمہیں زہر فراہم کر دوں گا۔ تم اسے دودھ میں ملا کر دو گے اور وہی مکالمے بولو گے جو اس نے بولے تھے۔ وہ تمہارے ہاتھوں انجانے میں زہر پینے پر راضی ہو جائے گی، جیسے میں ہو گیا تھا۔ اس کے زہر پینے کے بعد میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا جہاں تمہاری رہائش ہے۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ برکھا سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہیں قتل کر کے کالی دنیا کی ایک زبردست طاقت مانا کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بولو، اب تم کیا کہتے ہو؟ میری مدد کر کے زندگی چاہتے ہو یا انکار کر کے برکھا کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ اگر تم نے کاویری کو قتل نہ کیا تو میں پھر تمہیں برکھا کے حوالے کر دوں گا۔ اب تم اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا چاہتے ہو،
قتل کے بدلے زندگی چاہتے ہو یا انکار کے بدلے خود اپنا قتل؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ساحل کو چترو بھیل نے عجیب مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ یہ انکشاف بھی اس کے لیے ہولناک تھا کہ برکھا اپنی ساحرانہ قوتوں میں اضافے کے لیے اسے بھیٹ چڑھانا چاہتی ہے، اس کی بلی دینا چاہتی ہے، اسے قربانی کا بکرا بنانا چاہتی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ وہ یوں آدھی رات کو اس کو ٹیلی فون کال پر کس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دیوانوں کی طرح اس بنگلے میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اس کی ساحرانہ قوتوں کے زیر اثر آ گیا تھا۔ اس کے اثر سے نکلنے کے لیے چترو بھیل اس کی مدد کرنے کو تیار تھا، لیکن اس آزادی کے عوض وہ اسے قاتل بنا دینا چاہتا تھا۔ اب وہ انکار کر سکتا تھا نہ اقرار۔ نوجوان تو کب تک سوچے گا؟ جلدی فیصلہ کر، میرے پاس وقت کم ہے، میں دھول اڑتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ برکھا نے میرے استھان پر میری واپسی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ تو اپنا فیصلہ جلدی سنا۔ میں 10 تک گنتا ہوں، 1 2 3، اور اس سے پہلے کہ وہ 10 تک پہنچتا ایک آواز گونجی، میں کاویری کو قتل کروں گا۔ یہ آواز ساحل عمر کی نہ تھی۔ اسے اپنی آواز بڑی اجنبی لگی، اسے اپنی آواز پر یقین نہ آیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ کسی کے قتل پر راضی ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ اس نے دل سے نہیں کیا تھا، یہ اس کے دل کی آواز نہیں تھی، بس لاشعوری طور پر اس کے منہ سے نکل گیا تھا کہ وہ کاویری کو قتل کرنے پر راضی ہے۔ ساحل کا فیصلہ سن کر چترو بھیل کی بانچھیں کھل گئیں۔ شاباش نوجوان، تم نے دل خوش کر دیا۔ اب میں برکھا کو دیکھ لوں گا۔ اسے میری فکر نہیں ہے، اسے تمہاری فکر ہے۔ میں اپنے استھان پر جاؤں نہ جاؤں، اسے میری واپسی سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر تم اسے واپس نہ ملے تو اس کی زندگی بھر کی کمائی منٹوں میں لٹ جائے گی، اور ایسا وہ کبھی نہ ہونے دے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ ساحل نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ وہ ہوا کا جال بھیجے گی تمہاری گرفتاری کے لیے۔ ہوا کا جال؟ میں سمجھا نہیں۔ تم سمجھو گے بھی نہیں، جب تک تم دیکھ نہیں لو گے سمجھو گے نہیں۔ ویسے وہ دکھائی دینے والی چیز بھی نہیں، تم صرف محسوس کر سکو گے۔ تمہیں یوں محسوس ہوگا کہ اچانک ہی کوئی اندیکھا جال تم پر آ گرا ہے اور اس جال میں تم جکڑتے جا رہے ہو۔ پھر اس جال کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جائے گی اور تمہارے پاؤں زمین سے اکھڑ جائیں گے۔ پھر یہ ہوا کا جال تمہیں اڑا لے جائے گا اور تمہیں برکھا کے سامنے جا کر ڈال دے گا۔ اوہ، پھر کیا ہوگا؟ مجھے کون بچائے گا؟ میں بچاؤں گا؟ میرے سامنے ابھی وہ بچی ہے، وہ اگر ہوا کا جال بھیج سکتی ہے تو میں اس ہوا کے جال کی کاٹ تمہیں بتا سکتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ جال اچانک ہی مجھ پر گرے گا اور دکھائی بھی نہ دے گا، تو ایسی صورت میں میرے پاس بچاؤ کا راستہ موجود ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ جال مجھ پر کب آ گرے۔ ابھی اس کا عمل ختم ہونے میں کچھ وقت ہے۔ چلو، تمہاری تسلی کے لیے تمہیں اس کی کاٹ بتائے دیتا ہوں، بلکہ تمہارے حوالے کیے دیتا ہوں۔ چند لمحے انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ کٹے ہوئے درخت کے پیچھے چلا گیا۔